کر دل نشیں واحد دل پذیر حضرت مولانا قاری انعام الحق فروقی صاحب ماشاءاللہ چمک دے دمک دے تشریف لائے نے الحمدللہ تے دعا کرو اللہ تعالیٰ فیصلہ آبادوں بڑی سپیڈ مار کے آئے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی برکت عطا فرمائے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے قائد پنجاب محترم جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ دے فضل و دی رحمت رستے دے اندر انہوں نے تھوڑا جا سکون کروایا پسرور پھر انہوں دی خدمت کی تھی فش فش کھا کے آئے انشاءاللہ بڑا سونا انہوں دا خطاب ہونا تو اسی سننا ہے انشاءاللہ پوری دل جمی دے نال تو میں سارے ساتھی حضرت مولانا عطا الرحمان زاہد صاحب نے سیالکوٹ ساڑھے بڑے ہی پیارے مٹھے خطیب نے ماشاءاللہ انہوں دا بھی انشاءاللہ کتے پروگرام رکھاں گے رمضان دے ویچے انہوں زیادہ تقوی تے تقریر کر دینے تے رمضان چ انشاءاللہ انہوں دا پروگرام رکھنا سنو گے نا انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اے بڑا پیارا انشاءاللہ انہوں دا خطاب ہوندہ ہے لیکن میں نے پتا نہیں سی انہوں نے آنا ہے بہرحال میں انہوں دا ویکھے انہوں ٹوپی شوپی بھی کوئی نہیں پائی نہیں تو میرا ذہن ایک 20 منٹ انہوں دا لوا چڑی ہے جے ہے پروگرام تو ٹوپی پالو رفات کو آجو جی بیکھو جی مفتی صاحب دا آرڈر تے لو دیں موڈ نہیں چلو ٹھیک ہو گئے جاندے نے موڈ نہیں لو جی صدارتی خطاب واسطے تشریف لے آندے رہے قائد پنجاب دائی کتاب و سنت سفیر ختم نبوت سفیر امن محترم جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب نعرہ تکبیر محبت دینا ذرا جرت دینا نعرہ تکبیر قائد پنجاب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہلحدیث پنجاب نہیں ہے ہی نہیں ماشاءاللہ بارگاہ میں دشت سوال دراز کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی تمام خطبہ عظام کا بیان کرنا اور آپ کا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ممنون اور شاکر ہوں برادر عزیز خطیب ذیشان واعظ خوش الحان حضرت مولانا حافظ سیف الرحمان عاشم صاحب حافظہ اللہ تعالی اس مسجد کی انتظامیہ مسجد کے نمازی اہل دے تمام رفقاء کرام جنہوں نے آج کی بزم کا انعقاد کیا تعاون کیا محبت کی کوشش کی کاوش کی ذہنی صلاحیت صرف کی اللہ تعالیٰ سب کو اس پروگرام کے بدلہ میں اس کے صلہ میں اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دے اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار مال جان رزق عزت آبرو میں برکات کا نزول فرما دے حضرات افضل البشر بعد الانبیاء سرور کائنات کے یار غار صداقت کے تاجدار اور حضور کے رازدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم المرتبت ہستی اور شخصیت ہیں جن کے بارے میں سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرمایا امننی ابو بکر وواسانی بنفسہ ومالہ کہا لوگو ابو بکر صدیق وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے میں مصطفیٰ پہ بڑے احسانات فرمائے ہیں ذرا غور کیجئے سرور کائنات محسن کائنات ہیں آپ محسن اعظم ہیں آپ محسن انسانیت ہیں آپ محسن اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ محسن اعظم ہونے کے باوجود ارشاد فرماتے ہیں کہا لوگوں ساری دنیا پہ اللہ رب العزت نے مجھے احسان بنا کے مبعوث کیا میں محسن کائنات کہتا ہوں ساری دنیا میں ابو بکر میرا محسن ہے آپ ساری کائنات کے محسن ہیں اور صدیق اکبر محسن کائنات کے بھی محسن ہیں کہا ابو بکر نے مجھ پہ بڑے احسانات کیے میں شمار نہیں کر سکتا ان کو گن نہیں سکتا
اتنے زیادہ احسانات ہیں، اور جس نے دنیا میں مجھ پہ جو احسان کیا میں نے سب کی اچھائی، سب کی بلائی، سب کی نیکی اس کا بدلہ دنیا میں عطا کر دیا ہے۔ ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں مصطفیٰ ادا نہیں کر سکا، قیامت کا روز ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی ابو بکر کو مجھ پہ کیے ہوئے احسانات کا بدلہ خود عطا فرمائے۔ امننی ابو بکر وواسانی ومالہ، ابو بکر نے مجھ پہ بڑے احسان کیے، مجھ پہ اپنا مال بھی نچھاور کیا، مجھ پہ اپنی اولاد کو بھی قربان کیا، اور فرمایا ابو بکر وہ ہے جس نے مجھ پہ اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ کوئی ہوتا ہے جماعت کے اندر، احباب کے اندر، رفقا کے اندر، مسجد کی انتظامیہ میں پیسہ خرچ کرنے والا، کوئی ہوتا ہے وقت دینے والا، کوئی ہوتا ہے ذہنی صلاحیتیں صرف کرنے والا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں لوگوں، میرے صحابہ میں کسی نے مال دیا، کسی نے علم اور نالج دیا، کسی نے علم اور بردباری کے ساتھ دعوت توحید کو عام کیا، کسی نے اپنا وقت دیا، کسی نے اپنی جان پیش کی، کسی نے اپنی اولاد پیش کی۔ کہا ابو بکر وہ ہے جس نے اپنا مال بھی دیا، اولاد بھی دی، اور مجھ پہ اپنی جان بھی پیش کروا دی۔ وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کے احسانات اتنے زیادہ ہیں جن کو میں شمار نہیں کر سکتا، مگر 3 احسان ایسے ہیں سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں جن کو میں ساری زندگی نہیں بھولا، اور تا دم آخری اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ان 3 احسانات کا تذکرہ فرماتے رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہا ابو بکر کا احسان ہے وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، ابو بکر نے مجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچایا۔ کہا ابو بکر کا احسان ہے وَآتَكَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، ابو بکر نے اپنا مال خرچ کر کے اللہ رب العزت کی توفیق سے بلال کو آزاد کروایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھ پہ احسان ہے وَزَوَّجَنِي ابْنَتَهُ، سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کا میرے ساتھ نکاح کر کے میں محمد مصطفیٰ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، 3 احسانات کا ذکر، کہا بلال کو آزاد کروایا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام تشریف فرما، آپ کے یمین و یسار، دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام درمیان میں تشریف فرما۔ منظر بڑا حسین، منظر بڑا پیارا، منظر بڑا دلکش، ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کے ستاروں کے درمیان 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کی بارگاہ رسالت مآب میں صداقت کے تاجدار تشریف لائے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے چہرہ پاک پہ غمی، پریشانی، تکلیف اور پریشانی کے اثار، غم کے اثار۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ اتنے غم زدہ کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ کہا ابو بکر اب بلال کی چیخ و پکار مجھ سے سنی نہیں جاتی ہے۔ بلال احد احد کی آواز بلند کرتا ہے، امیہ تشدد کرتا ہے، جبر کرتا ہے۔ بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ اور گرم ریت پہ لٹا کے، سینے پہ پتھر رکھ کے بلال کے ساتھ جبر کیا جاتا ہے۔ بلال کی آہیں، کراہیں، چیخیں، بلال کا رونا اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ حضرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کہتے ہیں بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ فوراً اٹھے، اور صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل گواہی دے رہا تھا
ابو بکر اب اکیلے نہیں آئیں گے، بلال کو ساتھ لے کے کی آئیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے گھر گئے، سونا چاندی درہم دینار روپیہ پیسہ سب کچھ اکٹھا کیا، پوٹلی اپنے کندھے پہ رکھی، امیہ کے دروازے پہ جا کے دستک دی، امیہ اپنا غلام بلال سیل کرنا چاہو گے؟ ابو بکر سیل کر دوں گا۔ کیا قیمت دو گے؟ کہا بتاؤ کیا لینا چاہتے ہو؟ امیہ کہتا ہے مجھے 4 اوقیہ سونا چاہیے، بہت بڑی مالیت اور بہت بڑی قیمت اس دور کے اندر 4 اوقیہ سونا۔ حضرت صدیق اکبر اپنی جیب سے فوراً 4 اوقیہ سونا نکالا، امیہ کی ہتھیلی پہ رکھ دیا، کہا بلال کو لے کے آؤ۔ امیہ کہتا ہے ابو بکر میں سمجھتا تھا آپ بڑے دانا ہیں، دانش اور بینش والے ہیں، عقل و خرد والے ہیں، فہم و فراست والے ہیں، کاروباری ہیں، بڑے بزنس مین ہیں۔ اور جب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، سرور کائنات علیہ السلام کے ایمان لائے، کلمہ کی تصدیق کی، ابو بکر مکہ کے سب سے بڑے تاجر تھے، اور مکہ کے اندر صدیق اکبر کی 8 کپڑے کی دکانیں تھیں، صدیق اکبر کا بینک بیلنس 40,000 دینار تھا۔ واہ صدیق تیری عظمت پہ قربان، سرور کائنات کے حکم پہ اپنا مال سمندر کے پانی کے بہاؤ کی طرح بہا دیا۔ صدیق دنیا سے جا رہے ہیں، سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا، اور جاتے ہوئے صدیق کے لیے گھر کے اندر کفن کے لیے نیا کپڑا بھی موجود نہیں، سب کچھ رب کی راہ میں قربان کر دیا۔ بلال 4 اوقیہ سونا دیا، کہا ابو بکر تو نے بڑا خسارے کا سودا کیا، بڑا گھاٹے کا سودا کیا، بلال تو کوئی کام کاج نہیں کرتا، یہ تو بڑا نکارا غلام ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو نے اتنی رقم دے دی۔ کہا امیہ تو نے صدیق کی آنکھوں سے بلال کے چہرے کا دیدار ہی نہیں کیا ہے، تجھے کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے؟ تو نے 4 اوقیہ سونے کا سوال کیا، کبریائی کی قسم ہے، سارے زمانے کا سارا سونا آج تو مجھ سے مانگ لیتا، سرور کائنات کی تکلیف کو، آپ کی پریشانی کو خوشی میں تبدیل کرنے کے لیے ابو بکر ساری کائنات کا سونا اکٹھا کر کے بلال کے قدموں پہ نثار کر دیتا۔ تو نے تو مانگا ہی کچھ نہیں ہے۔ حضرات حضرت بلال کو ساتھ لیا، سرور کائنات کی بزم میں تشریف لائے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، فداک ابی و امی و جسدی و روحی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، میرے ماں باپ جسم و جان آپ پہ قربان ہو، آپ کو مبارک ہو، میں اکیلا نہیں آیا، احد احد کا ترانہ گانے والا بلال بھی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ سرور کائنات علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، بلال کو سینے سے لگایا، صدیق اکبر کو سینے سے لگایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سرور کائنات نے اپنا دست مبارک بڑھایا، ہاتھ میں چند سکے ہیں، چند درہم دینار ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں بلال کی خریداری کے لیے ابو بکر تو جو رقم خرچ کر کے آیا ہے، میں محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خریداری میں تھوڑا سا حصہ میرا بھی ڈال لو۔ وہ درہم دیے، دینار دیے، صدیق اکبر نے اپنے دستے مبارک پہ سرور کائنات کے دستے مبارک سے آئے ہوئے دینار دیکھے، کہا اللہ کے پیارے حبیب میرے ماں باپ آپ پہ قربان، جو میں خرچ کر کے آیا ہوں اپنا خرچ کر کے نہیں آیا، وہ بھی آپ کا ہی خرچ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی میرا مال بھی آپ کا، میری اولاد بھی آپ کی، اور اللہ کے پیارے حبیب میری جان بھی آپ کی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ساری حیات مبارکہ
کہا لوگو وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ابو بکر نے اپنا مال، جان، اولاد سب کچھ پیش کر دیا، اور ابو بکر کا بہت بڑا احسان ہے وَآتَاكَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، ابو بکر نے اپنا مال خرچ کر کے بلال کو آزاد فرما دیا ہے۔ اور حضرات وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، مکہ مکرمہ، قریش مکہ کے ظلم، جبر، تشدد، اللہ رب العزت کا حکم آیا میرے حبیب مکہ چھوڑ دو، مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام دوپہر کا وقت صداقت کے دروازے پہ پہنچے، خلافت کا مسکراتا ہوا چہرہ باہر نکلا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے حکم فرماتے میں آ جاتا۔ کہا بلال، کہا ابو بکر، بات بڑی رازداری کی ہے، اللہ کا حکم آ گیا، ہم نے ہجرت کرنی ہے، مکہ کو چھوڑ کے یثرب کی طرف جانا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ مال، جان، اولاد سب کچھ حاضر ہے۔ کہا بلال، کہا ابو بکر، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، سفر کی تیاری کرو۔ کہا اللہ کے پیارے حبیب، آپ کی معیت، ہمراہی، آپ کا ہم سفر کون ہوگا؟ کہا ابو بکر، تجھے مبارک ہو، آسمان سے رب کا پیغام آیا ہے، اس ہجرت کے سفر میں میرا ہم سفر ابو بکر ہوگا۔ آپ کی حیات مبارکہ کے بڑے سفر ہیں، مگر دو سفر بڑے تاریخی، ایک زمین کا سفر، ایک آسمان کا سفر۔ زمین کا سفر جس کو ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے، آسمان کا سفر جسے معراج مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ معراج کے سفر میں ساتھی وہ بنا جو سارے فرشتوں کا سردار ہے، اور ہجرت کے سفر میں ساتھی وہ بنا جو تمام انبیاء کے بعد ساری امتوں کا سردار ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے پیارے حبیب، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ کہا ہاں ابو بکر، تجھے مبارک ہو، رب نے آسمان سے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ مدینے کے سفر میں تیرا ہم سفر ابو بکر صدیق ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ سرور کائنات، رات کا اندھیرا، جا رہے ہیں غار ثور کی طرف، اور آپ حضرات میں سے جو میرے بزرگ، میرے بھائی، مائیں بہنیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے گئے ہیں، غار ثور کو آپ نے دیکھا، غار ثور کا سفر دیکھا۔ آج بھی وہاں پہ جانا کتنا مشکل ہے، کتنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں بھی بنی ہوئی ہیں، لوگوں نے ہاتھ کے اندر چھتری پکڑی ہوتی ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، ہاتھ میں پانی پکڑا ہوتا ہے پیاس بجھانے کے لیے، بیٹھتے، کھڑے ہوتے، سانس لیتے، غار ثور تک پہنچتے ہیں۔ صدیق، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، رات کے اندھیرے میں تو اکیلا نہیں گیا، اپنے کندھے پہ اپنے محبوب کو اٹھا کے لے گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، دیکھا زمین کے سنگرے سے خون آلود ہے۔ کہا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، رک جائیے، میرا سانس رک رہا ہے، میری جان جا رہی ہے۔ یہ سنگریزوں پہ لگا ہوا خون کس طرح کا؟ سرور کائنات نے اپنے پاؤں مبارک اٹھائے، سرور کائنات کے پاؤں مبارک سے حضرات خون ہے، سنگریزے خون آلود ہیں۔ کہا اللہ کے پیارے حبیب، میں سواری پیش کرتا ہوں۔ ابو بکر، سواری تو ہے کوئی نہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب، سواری کوئی نہیں تو صدیق کے کندھے آپ کے لیے سواری کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھوں پہ محبوب کو سوار کیا، غار ثور کے دروازے پہ پہنچے۔ کہا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، ٹھہر جائیے، میں صفائی کر لوں۔ غار کو صاف کرنے کے بعد اندر گئے۔ کہا ابو بکر، جھاڑو تو لے کے نہیں آئے، غار کی صفائی کیسے کریں گے؟ کہا اللہ کے پیارے حبیب، کوئی مسئلہ نہیں، صدیق کی چادر آپ کے لیے آج جھاڑو کا کام دے گی۔ اپنی سر کی پگڑی کو اتارا، غار ثور کو صاف کیا، سوراخ بند کیے، ایک دو سوراخ رہ گئے، اپنی ایڑی رکھ کے اپنے جسم کو بستر بنا کے کہا محبوب تشریف لائیے۔ سرور کائنات علیہ السلام تشریف لائے، حالانکہ
ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ تھکے ہوئے صدیق اکبر زیادہ ہیں، محبوب کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور تک لے گئے۔ سرور کائنات علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب آ جائیے، آرام کر لیں۔ ابو بکر بستر کوئی نہیں، آرام کیسے کریں گے؟ کہا سواری نہیں تھی، میرے کندھے سواری بن گئے، جھاڑو نہیں تھا، میری پگ آپ کے لیے جھاڑو بن گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب بستر نہیں ہے، ابو بکر کی گود آپ کے لیے بستر بن گئی ہے۔ تشریف لائیے۔ سرور کائنات نے اپنا سر مبارک صدیق اکبر کی گود میں رکھا، آرام فرما رہے ہیں۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کہا لوگوں منظر اتنا پیارا ہے، اس طرح لگتا ہے ابو بکر کی گود ریحل ہے اور سرور کائنات کا چہرہ مبارک قرآن مجید کا ورق ہے۔ آپ کی گود میں آپ کا چہرہ مبارک اس طرح نظر لگ رہا ہے جس طرح ریحل کے اندر قرآن کا ورق کھلا ہوا۔ واہ صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ کسی نے ساری زندگی میں حضور کے چہرہ مبارک کو ایک مرتبہ دیکھا، ساری زندگی میں ایک لمحہ کے لیے آپ کے چہرے کا دیدار کیا، رب نے نہ صرف اس پہ جہنم کو حرام کر دیا بلکہ اس صحابی کے دیکھنے والے تابعی پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے، تو نے 3 دن 3 راتیں غار کے اندر اپنی گود میں لٹا کے سرور کائنات کا دیدار کیا ہے۔ اور آپ نے کہا تھا اللہ کے پیارے حبیب میری 3 خواہشات ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ، انفاق مالی علی امر رسول اللہ، وَإِن يَكُونَ بنتی فی بیت رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام میرا جی چاہتا ہے حکم آپ کا ہو، مال میرا ہو، میں رب کی راہ میں خرچ کرتا جاؤں۔ اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے گھر آپ کا ہو، زوجہ محترمہ آپ کے گھر کے اندر میری بیٹی ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب میرا جی چاہتا ہے چہرہ آپ کا ہو، نظریں میری ہوں، ساری رات دیکھتا رہوں، آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ 3 آرزویں 3 خواہشات پوری کی، رب کی راہ میں اپنا مال پیش کر دیا، اپنی بیٹی سرور کائنات کے کندھ میں دے دی، اور غار کے اندر صدیق اکبر نے 3 راتیں امام کائنات کو گود میں سلا کے دیدار کیا ہے۔ وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، کہا صدیق میں تیرا احسان نہیں بھول سکتا۔ تیسری اور آخری بات، وَزَوَّجَنِي ابْنَتَا، صدیق اکبر وہ ہے سرور کائنات کی عمر مبارک اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی عمر مبارک کے اندر جو فرق ہے صرف 2.25 سال کا۔ اللہ کے پیارے حبیب آپ سے 2.25 سال بڑے ہیں، صدیق اکبر سرور کائنات سے 2.25 سال چھوٹے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک بھی 63 سال، صدیق اکبر کی عمر مبارک بھی 63 سال۔ حضرات سرور کائنات علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات پا گئی، آپ نے دوسرا عقد کیا۔ سیدہ سودا سلام اللہ علیہا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے گھر کے اندر ایک عورت کی ضرورت ہے جو ذہین ہو، فتین ہو، بڑے حافظے کی مالک ہو، جو نو عمر ہو، جس کو اللہ رب العزت نے دین کو، قرآن کو، حدیث کو یاد کرنے کا ملکہ دیا ہو۔ واہ صدیق تیری عظمت پہ قربان جائیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کبھی غور کیا کرو، صدیق اکبر کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھو۔ ہمارا کوئی دوست ہو، سنگی ہو، یار ہو، بیلی ہو، عمر میں برابر ہوں بلکہ عمر میں 2 سال بڑا ہو، ہمارا وہ دوست جتنا مرضی محبوب کیوں نہ ہو، وہ دوست کہے اپنی بیٹی کا عقد مجھے دے دو، ہم قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ صدیق تو نے کائنات کے اندر اس بات کو ثابت کر دیا، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اللہ کے پیارے حبیب میرا کچھ نہیں، میرا مال بھی آپ کا، میری اولاد بھی آپ کی، اللہ کے پیارے حبیب میرا 6 فٹ کا وجود بھی آپ کا، جو آپ کا حکم ہو ہر چیز قربان ہے۔
اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کی عمر مبارک اور سیدہ عائشہ کی عمر مبارک میں زمین آسمان کا فرق ہے، دن اور رات کا فرق ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنی لخت جگر صدیق کا کائنات کا کر دیا، اور اللہ رب العزت نے پھر صدیق کا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذریعہ سے آپ کی خانگی زندگی، آپ کی گھر کی زندگی، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی خلوت کی زندگی 2210 احادیث ہیں جو امت کے سرور کائنات علیہ السلام کی امت کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واسطے سے پہنچی ہے۔ حضرات اگر سیدہ کائنات نہ ہوتی، صدیقہ کائنات نہ ہوتی، میری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں گھر کے اندر رہنے کا سلیقہ کس سے سیکھتی؟ وہ آپ کی خلوت، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی خلوت کی زندگی امت کے سامنے کون پیش کرتا؟ صدیق اکبر تیرا احسان ہے کہ تیری لخت جگر سیدہ عائشہ کی وساطت سے اللہ رب العزت نے 2210 احادیث میری ماؤں بہنوں اور قیامت تک آنے والی بیٹیوں کے لیے اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات کے ذریعہ سے دین اسلام کا پرچار اور ترویج کروا دی ہے۔ کہا بڑے احسانات ہیں، اور یہ 3 احسانات آپ ساری زندگی ان کا تذکرہ کرتے رہے، یاد کرتے رہے۔ حضرات اللہ رب العزت نے مقام کیا دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب ہجرت کی رات ابو بکر ساتھ ہیں، بدر کا میدان ابو بکر ساتھ ہیں، احد کا میدان ابو بکر دائیں ہیں، جناب خندق کا میدان ابو بکر ساتھ ہیں، بیعت رضوان ابو بکر ساتھ ہیں، فتح مکہ ابو بکر ساتھ ہیں، تبوک سرور کائنات کے ابو بکر ساتھ ہیں۔ ساری زندگی حضر میں ساتھ، سفر میں ساتھ، غمی اور خوشی میں ساتھ، عسر و یسر میں ساتھ۔ اللہ کو یہ ساتھ اتنا پسند آیا، آپ دنیا سے چلے گئے، حضرت ابو بکر یار غار بھی ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد آج سرور کائنات کے صاحب مزار بھی ہیں۔ پہلوے مصطفیٰ میں بنا مزار آپ کا، اور یار نبی مر کر بھی دم بھر جدا نہ ہوا۔ حضرات حضور ارشاد فرماتے ہیں انا وابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدۃ وندفن فیہا۔ کہا لوگو اللہ تعالیٰ نے مجھے ابو بکر عمر کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں ہم دفن کیے جائیں گے، اور اسی مٹی سے اٹھ کے قیامت کے روز رب کی جنت میں پہنچیں گے۔ اور حضرت صدیق اکبر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، دائیں طرف صدیق اکبر ہیں، بائیں فاروق اعظم ہیں۔ آپ نے بے تکلف دوستوں کی طرح دایاں ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پہ، بایاں فاروق اعظم کے کندھے پہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ نے اٹھ کے استقبال کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب منظر بڑا پیارا ہے، چہرہ چمک دمک رہا ہے۔ سرور کائنات نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میرے صحابہ قیامت کا دن ہوگا، ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے، دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں فاروق اعظم ہوں گے، اور قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں جناب عمر ہوں گے، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں فاروق اعظم ہوں گے۔ میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، رب کی جنت ہوگی، جنت میں دائیں ابو بکر ہوگا، میرے بائیں فاروق اعظم ہوگا۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ اور آج زبانیں تان دراز کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ حرف تنقید اٹھانے والے بدبخت بک کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں اور بونکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو بکر نے یہ کیا، ابو بکر نے وہ کیا۔ حضرات ابو بکر محسن مصطفیٰ ہیں، ابو بکر نے
اپنا سب کچھ امام کائنات پہ قربان کر دیا. ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ محسن اعظم ہیں اور سرور کائنات کے لیے ابو بکر ان کے محسن ہیں. صدیق اکبر نے سب کچھ رب کی راہ میں قربان کر دیا. اور جب دنیا سے گئے سیدہ عائشہ عرض کرتی ہیں بابا جان گھر کے اندر ایک چادر ہے, نہیں آپ کے کفن کے لیے اجازت ہو آپ کے کفن میں وہ نئی چادر استعمال کر لیں. کہا عائشہ میری بیٹی دنیا سے جانے والے میت اور مردوں کو نئے کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کسی یتیم اور مسکین کو دے دینا, ابو بکر کو بوسیدہ کپڑے میں دفن کر دینا, چونکہ نئے کپڑے کی مردے کی ضرورت نہیں, زندہ لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے. حضرات سب کچھ پیش کر دیا. کیا چھینا صدیق اکبر نے, کیا غصب کیا صدیق اکبر نے, کیا قبضہ کیا صدیق اکبر نے, ہر چیز قربان کر دی. دنیا سے جا رہے ہیں اور آخری وقت نیا کفن بھی میسر نہیں ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. اللہ رب العزت کے فضل سے اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کی محبت عطا کی ہے, اہل بیت اطہار کی محبت عطا کی ہے. صدیق اکبر, فاروق اعظم, ذوالنورین, حیدر کرار, امیر معاویہ, 1,44,000 صحابہ, آپ کے اہل بیت, آپ کی عطرت, آپ کی آل, آپ کی اولاد ہم تن من دن قربان کر دیں گے. جنہوں نے اپنا سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کیا, ہم اپنی مال جان اولاد ان پہ نثار کر دیں گے. کائنات کے کسی کالے کو صحابہ اکرام کے خلاف زبان تان کی اجازت دیں گے؟ بلند آواز سے دیں گے؟ بلند آواز سے اجازت دیں گے؟ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی, گرچہ تنگ رہیں. اہل وفا جانے یا نہ جانے ایک ہی جان تھی, وہ بھی دے دی تیری گلیوں میں, دل والے خود ہی لکھیں گے کہانی اس افسانے کی. وما علینا الا البلاغ المبین.